بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. ہم نے سورۃ الانفال کا کچھ حصہ سنا اور اس کے بعد سورہ التوبہ کی بیشتر آیات ہم نے سنی. سورۃ التوبہ میں ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی، آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر بھیجا، مبعوث کیا، نبی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ تعالیٰ اس حق کو، اس ہدایت کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کریں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ اس بات کو مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں. یہ آیت ہے، اس سے پہلے کی آیت میں، آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خواہش کا ذکر کیا جو لوگ اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور وہ اسلام کو مٹانے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پھونک ماریں گے، گویا کہ اسلام ایک جلتے بجھتے چراغ کی مانند ہو، بس ہم پھونک ماریں گے تو بجھ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے وہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، اس چراغ کو، اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ ان کا ارادہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیڑا اور میرے لیے اس کی مشرق و مغرب کو مجھے دکھایا، اور میں نے دیکھا کہ میرا یہ پیغام اور دین دنیا کے ہر کونے اور گھر تک پہنچ گیا. وہ کچا گھر ہو یا وہ خیمہ ہو، لوگ شہروں کے رہنے والے ہوں، جنگلات کے رہنے والے ہوں، پہاڑوں پر بسیرا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ اس پیغام کو نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا پر پہنچا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور پھر جب سے یہ پیغام دنیا میں آیا اس کے بعد یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور دوسری طرف کفار و مشرکین اس کو مٹانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین کا غلبہ لکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت اور طریقے کو ہمیں بتا دیا کہ یہ دین غالب کیسے آئے گا. دیکھیے، حالات مختلف چلتے رہتے ہیں. 1400 سالوں میں، 1450 سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد حالات کئی طرح سے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین حنیف کے غلبے کا جو طریقہ اور سلسلہ مقرر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ آج اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو دین کے غلبے کا طریقہ اور حصہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیں گے جن لوگوں کی صفات ہم سورۃ المائدہ کی آیت 54 میں اس کا ذکر کر چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نام نہاد مسلمان دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو دین کا کام کرنے والے اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والے ہوں گے. ان کی صفات کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. بس دین کے غلبے کے لیے اگر ہم استعمال ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط ہے محبت، اللہ سے سب سے بڑھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے سب سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے بعد، اور اس محبت کا پوری طرح سے اظہار، اقرار اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. ہم نے ایک آیت سنی سورۃ توبہ میں، آیت نمبر 23. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حکم دیا، اور حکم بڑا عجیب سا ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو بڑے پختہ رشتوں کا ذکر کیا اور ایک بڑی بات کہی، ایک ایسی بات کہی کہ جو کرنا کچھ مشکل ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء، تم لوگ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ باپ ہیں، بھائی ہیں، دوست کیسے نہ بنائیں؟ رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رشتہ اور تعلق ختم کر لو، کہا کہ رشتہ اور تعلق تو ہوگا، یہ تو ظاہر ختم نہیں کیا جا سکتا اگرچہ وہ مشرکین کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ وہ الولا، وہ دوستی، وہ محبت جو اللہ کی خاطر ہوتی ہے وہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ کب؟ کیا ہر باپ سے، کیا ہر بھائی سے نہیں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر تمہارے سگے باپ، تمہارے سگے بھائی کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو تم اگر ایمان والے ہو تو تم ان کو دوست نہیں بناؤ گے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ یہ وہ محبت تھی جس نے بہت بڑا فرق پیدا کیا اس معاشرے میں جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھیجا گیا۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی، محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ لوگوں کے درمیان فرق سے مراد ہے حق اور باطل کے درمیان فرق۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جن پر ایمان لانے کے بعد لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اولاد کو، بیویوں کو، شوہروں کو، دوست احباب کو، مال و دولت کو، پراپرٹی کو کچھ بھی نہیں سمجھا، سب قربان کر دیا۔ جب تک یہ محبت نہیں ہے نا، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں تو بڑی صراحت سے ذکر کیا۔ یہاں پہ تو یہ تھا کہ ایک ترغیب تھی اور منع کیا کہ تم دوستی نہیں لگاؤ گے، آگے تو عذاب کی وعید ہے۔ اور وہ کیسے؟ قل، اے پیغمبر آپ بتا دیجیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 چیزوں کا ذکر کیا، سارے تقریباً رشتے، اور اس کے بعد بہترین رہائش گاہیں، مال و دولت، تجارت۔ اگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ایسا ہے، دیکھو محبت ہے، محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اگر تمہیں ان رشتوں و ناتوں سے محبت زیادہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو تھوڑا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پھر تم تھوڑا انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئیں۔ یہ شدید وارننگ ہے، سخت دھمکی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے محبت کے نام کو بدنام بہت کیا، لو کے نام پر ہم نے بڑی بے حیائی دیکھی، سنی، لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا، لیکن یاد رکھیے کہ اس محبت کے بغیر جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اس محبت کے بغیر نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کلمہ ہے، نہ کچھ اور ہے۔ محبت بنیاد ہے، جتنی محبت ہوگی اتنی ہی یہ تمام کی تمام چیزیں بہتر ہوں گی۔ اب جب یہ محبت ہمیں پیدا ہوگی تو اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے دین کو بلندی کی طرف لے جانے والے ہوں گے، اس غلبے کا کام کرنے والے ہوں گے، ان میں اپنے اعتبار سے کیا چیزیں پائی جائیں گی، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اور یہ سورۃ توبہ ہم سب جانتے ہیں۔ ویسے 2 چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، اس محبت کے بعد 2 چیزیں ہیں، بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے نماز، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر ہے جہاد، اور یہ جہاد تو اسلام میں اسلام کی دعوت کو بہت بلندی تک لے جاتا ہے۔ ہم اس پر انشاءاللہ کل کچھ بات کریں گے، اور خاص طور پر ابھی جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلم امہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آپس کے اختلاف کی وجہ سے دشمن کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کر لیں۔ اللہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ نکال دیں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ ختم ہو، اور جو مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے والے، یا جہاں کہیں بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں ہی کے در پہ ہیں اور مسلمانوں کا اجتماع ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھیں۔ اسلام کا کام کرنے میں جب ہم محبت میں پاس ہو جائیں گے تو پھر دوسرا سب سے بڑا ٹیسٹ ہمارا ہوگا نماز۔
ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے، جن چیزوں کی بڑی ناقدری کی اور جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت نافرمانی کی، ان میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ ہم نے نماز کی قدر نہیں کی، ہم نے نماز کی بلندی اور عظمت کو نہیں پہچانا۔ آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ سورہ توبہ، اس کا آغاز اس بات سے کیا گیا کہ یہ ایک معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان ہے، اور یہ ایک لوگوں سے اپنے تعلق کو ختم کرنا اور ایک نفرت کا اظہار ہے۔ براءتم من اللہ ورسولی۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھئی میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ نفرت کا اظہار ہے۔ اس لیے سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایسے ظالم کہ اللہ کے ساتھ بدترین شرک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان براءت کیا، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان سے معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، فَإِن تَابُوا، کہ یہ توبہ کر لیں۔ توبہ کیسے کریں گے؟ اپنے شرک سے توبہ کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی سادہ لفظوں میں کلمہ پڑھ لیں۔ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بس توبہ پوری ہوگی؟ نہیں نہیں، ابھی تو توبہ شروع ہوئی ہے، ابھی توبہ کا آغاز ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اب یہاں تک تو ہمارے سارے مسلمان کامیاب ہیں کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے اور داخل رہنے کے لیے صرف کلمے کو فرض نہیں کیا۔ کہا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، توبہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے شرک کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ جائیں، اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر مسلمانوں کو کہا اب تم ان کا راستہ چھوڑ دو گے، اب تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ یہ تمہاری کمیونٹی کا، مسلم کمیونٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا فَإِن تَابُوا، دوبارہ دہرایا اس بات کو، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب وہ تمہارے دین میں بھائی بنیں گے۔ یہ جو دین کی اخوت ہے نا، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کا معاملہ تو کچھ یوں ہے کہ زکوٰۃ تو ہر بندے پر فرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت نماز کے معاملے میں اس لیے کم ہے کہ سب پر فرض نہیں ہے۔ نماز تو سب پر فرض ہے، سب نے پڑھنی ہے۔ خواتین کے کچھ اہم مسائل، مخصوص مسائل کے علاوہ ہر کسی پر جو عاقل اور بالغ ہے اس پر نماز فرض ہے۔ فرمایا اگر یہ نماز قائم کریں تو تب یہ حصہ ہوں گے کس چیز کا؟ تمہاری کمیونٹی کا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دین میں بھائی ہوں گے۔ اہل علم کے فتاویٰ کو اگر آپ دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اجتماع کو اور ان کے اجماع کو اگر آپ دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ اصحاب محمد لا يرون من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ وہ کسی بھی عمل کو اسلام میں اس کو چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے ما سوائے نماز کے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ ان کے نزدیک کافر ہوتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ منافقین بھی اپنے ایمان کو شو کرنے کے لیے اور اپنے کفر پر پردہ رکھنے کے لیے نمازیں ضرور پڑھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا نماز نہ پڑھی کام ختم، پتہ چل جائے کہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ نماز نہ بھی پڑھو تب بھی مسلمان ہے۔ نمازی بندہ نہیں ہے، شادی اس سے بھی ہو رہی ہے، لڑکا نمازی نہیں ہے، لڑکی نمازی نہیں ہے، شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں تھا اس امت میں، یہ نہیں تھا، یہ قرآن میں سننا میں نہیں ہے۔ یہ نماز تو وہ چیز ہے کہ اس کا ترک کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں سستی کرنے پر جہنم کی وعید ہے۔ فویل للمصلین، سورۃ الماعون ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے جہنم میں نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، صرف سستی کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے غصہ کیا اپنی زندگی میں کئی مرتبہ، کچھ مقامات پر کم کیا، لیکن جہاں آپ نے بہت شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا ان میں سے ایک چیز نماز سے متعلق ہے اور مردوں سے متعلق ہے۔
صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی شخص سے کہوں وہ اذان دے اور پھر اس کے بعد کسی کی اقامت اور امامت کی ڈیوٹی لگاؤں، ذمہ داری لگاؤں، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں، ان مردوں کے گھروں میں جاؤں جو کہ جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، وَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ جس رسول کی ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور یہی رسول، ان کا جواب ہمارے سامنے ہمیں یہ ملے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر کو آگ لگا دوں، بتا امتی تیرا کیا بنے گا؟ اگر تجھے تیرے رسول نے یہ کہہ دیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے تیرے گھر کو آگ لگا دوں، کس وجہ سے؟ کہ تو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب اپنے آپ پر توجہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ فیصلے کرنے کا مہینہ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے لینے کا، لین دین کا مہینہ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے کامیابی لینے کا مہینہ ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو اسلام میں داخل نہیں رہ سکتے۔ اہل علم کا یہ فتویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو بھی بات کی اسٹریٹ فارورڈ کی۔ آپ نے فرمایا بین الاسلام کے درمیان، بین الکفر والشرک کی، اور کفر و شرک کے درمیان ترک الصلاۃ، بارڈر لائن نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اسلام کی حدود میں ہے، بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو اسلام کی حدود سے نکل کر کفر میں آ جائے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ آفن، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، ایک بھی نماز، فقد خرج من الملہ، وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ یعنی ہوتا ہے نا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، بچوں کے سامنے جب یہ دلائل میں رکھتا تو وہ کہتے تھے کہ سر ہم نے کبھی گھر میں ایسی کوئی ترغیب ہی نہیں دیکھی، ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا یا عید پڑھ لیتے تھے، لیکن اب جب ہمیں پتہ چل رہا ہے تو یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ ہم تو یہ سوچتے آ رہے تھے، سمجھتے آ رہے تھے کہ نماز کا کفر کرنا، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، کفر نہیں ہے، بندہ اسلام میں ہی رہتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں ان کو یہ بتاتا تھا کہ دیکھو دنیا کے ہر جگہ پر، ہر یونیورسٹی میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر ادارے میں کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور ان میں کچھ چیزوں میں کمپرومائز کرتے ہیں لوگ۔ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن، یہاں تک کہ گھر کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے، والد اور والدہ، یا بڑے جو گھر کے ہیں، یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی کمپنی، فیکٹری میں، کچھ ایسے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر لوگ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، اگر مخالفت کرتے ہیں تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، کبھی ان کو وارننگ دی جاتی ہے، کبھی ان کو سمجھایا جاتا ہے، کبھی فائن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر جگہ، ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اگر کوئی گھر کا فرد اس کی مخالفت کرے گا تو بندہ پھر صاف کہتا ہے کہ اب ہمارا چلنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں وہ چیز کہ جس کے بارے میں اسٹریٹ فارورڈ حکم ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر تمہارا اسلام میں رہنا ممکن نہیں ہے، وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ اس لیے نماز کے بارے میں ساری باتیں اس رحمت للعالمین کی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ آپ نے تیز نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تاخیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا جو خاص طور پر عصر کی نماز کو اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ مغرب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر جلدی سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کوے کی طرح ٹھگورے مار رہے ہیں، اور تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز، یہ ہے منافق کی نماز۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت یہ ہوئی تھی کہ وہ اگر نماز کے لیے چل کے نہیں آ سکتے تھے، اگر ان کے قدموں میں اتنی سکت نہیں ہوتی تھی کہ چل سکیں، تو دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی ٹانگوں کو، پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، ان کو معلوم تھا کہ ہمارا اسلام اس کے بغیر تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، ہم تو مسلمان ہی نہیں شمار کیے جائیں گے۔ یہ قبول کر لیجئے اور یاد رکھیے، ہاں وہ بندہ جو کچھ نمازیں پڑھتا ہے، دن میں 2 نمازیں پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، یہ بندہ کبھی کفر میں، کبھی اسلام میں، کبھی کفر میں، کبھی اسلام میں۔ اس کو جس طرح سے کافر کہنا مشکل ہے، اسی طرح سے اس کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اہل علم یہ فرماتے ہیں، اور یہ فتویٰ ہے، اس پر تمام فقہا کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ نماز چھوڑنے والا بندہ پکی بات ہے کہ جہنمی ہے۔ اب وہ جہنمی کیوں ہے، اس کے اوپر آگے بات ہے۔ کیا وہ ایسا کافر ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا کہ اس کا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ جہنم میں، بس جہنم میں ڈالا جائے گا؟
اہل علم نے لکھا، اور یہ سبحان اللہ، بلکہ بہت سارے اہل علم کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر بے نماز کو، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اسلام قائم ہو جائے تو یہ سارے قوانین نافذ ہوں گے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو جیل میں رکھا جائے گا، 3 دن تک اس کو نصیحت کی جائے گی، بتایا جائے گا. اگر پھر بھی نہ نماز پڑھے تو پھر اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی. اس کا پھر یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کو مرتد شمار کیا جائے گا. تو خیر اہل علم نے یہ کہا کہ وہ بندہ جو مستقل نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا اور دیگر کئی فقہا کا، بڑے بڑے محدثین کا یہی موقف ہے کہ اس کے اوپر سارے وہ احکامات لاگو ہوں گے جو کفار پر لاگو ہوتے ہیں. اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، باقی اس کی وراثت وغیرہ کے سارے احکامات وہ ہوں گے جو غیر مسلموں کے. کیوں؟ اسلام کی بنیاد ہے. نماز داخل ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑا آپ کے ایمان کا اظہار ہی نماز ہے. نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، قبول کر لیجئے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں منافقین کا بہت ذکر کیا. ایک دیکھیے، ایک ذکر اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 54 میں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. یہ جو منافقین خرچ کرتے تھے نا، ان کے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس کا سبب دیکھیے کیا ذکر کیا. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اور اس کے علاوہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے تھے تو سستی کے ساتھ آتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات میں جو چیزیں ذکر کی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں نا سست ہوتے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے. مومن تو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک پاتا ہے. مومن تو پورا فریش ہو جاتا ہے نماز کے لیے. مومن کو تو نماز میں نور، سکون ملتا ہے. مومن کو تو نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی علامات بیان کی کہ مومن کون ہوتے ہیں، آیت نمبر 71 میں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جہاں پر بھی ایک مومن کے ایمان کی بات آئے گی وہاں پر نماز کی بات آئے گی. اگر نماز نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، مرد ہو یا خاتون. اس کے بارے میں غلط فہمیاں نکال دو. ہمارے بہت سارے نادان بھائی اس چیز پر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی دماغ اور انرجی کو بھی لگاتے ہیں. نہیں جی، نماز کو چھوڑنا کفر نہیں ہے، گناہ ہے. اتنی محنت کرنے کے بجائے نماز ہی پڑھنا شروع کر دو یار، نماز ہی پڑھنا شروع کر دو. تو یاد رکھیے کہ نماز یہ اہم چیز ہے. آج کی آخری آیت ہم نے سنی، بہت ساری آیات ہم سے رہ گئیں. آج کی آخری جو ہم نے آیت سنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، جو لوگ پیچھے رہتے ہیں اسلام کے احکامات سے، اس کی بنیادوں سے، جہاد فی سبیل اللہ سے. بیک گراؤنڈ میں تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن جو بھی اسلام کے بنیادی باتوں سے، ارکان سے پیچھے رہتے ہیں، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ کے لیے اپنی نمازوں کا خیال کیجیے، اپنے بچوں کی نمازوں کا خیال کیجیے، اپنے گھروں میں نماز کو قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا سب سے پہلے سوال رکھا ہے. نماز کے بغیر ہماری کوئی ورث نہیں ہے. اس امت کی ورث، قدر و قیمت کچھ نہیں ہے. کسی بھی بندے کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے اگر وہ بندہ نماز میں ریگولر نہیں ہے اور نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اور یہ بندہ کبھی بھی دین کا کام نہیں کر سکے گا. یہ بندہ کبھی بھی مساجد کو آباد نہیں کر سکے گا. یہ بندہ کبھی بھی مسجد سے تعلق نہیں جوڑ سکے گا. یہ بندہ کچھ نہیں کر پائے گا. ضروری ہے کہ نمازوں کے لیے آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کا معاملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان راتوں میں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو لوگ اللہ کی رحمت پانے والے اور اللہ کی جہنم سے آزاد ہونے والے لوگ ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.